آدمی تو ہیرو ہے ہی. جن نامناسب حالات میں اس میں ہمارا عام آدمی کیا ہیرو سے کم ہے؟ تو ہم نے سوچا کہ آئیے ایک عام آدمی کی زندگی کو جانتے ہیں. رمضان کے دنوں میں اس کی زندگی کیسی ہوتی ہے. اگر آپ ایک عام آدمی ہیں اور میرے جیسے آدمی ہیں, ایک عام سے آدمی ہیں اور اس شو میں شریک ہونا چاہتے ہیں تو یہ آپ کا شو ہے. آپ ہمیں کال کر سکتے ہیں, ہمیں اپنی انٹری بھیجیں. اٹ ڈزنٹ میٹر کہ آپ کیا کرتے ہیں, اٹ ڈزنٹ میٹر ایون کہ آپ کا ریلیجن کیا ہے. آل یو ہیو ٹو کال می. آپ پاکستان میں رہتے ہیں, آپ ہندوستان میں رہتے ہیں, جہاں جہاں ٹیلی ویژن جا رہا ہے, جہاں کہیں بھی رہتے ہیں, آپ یو ایس میں رہتے ہیں, یو کے میں رہتے ہیں, یو وانٹ ٹو گیو می اے کال. جب بھی آپ کا پاکستان آنا ہو آپ میرے شو پہ آ سکتے ہیں. پاکستان میں جتنے لوگ ہیں وہ اگر میرے شو پہ آنا چاہتے ہیں پلیز گیو اس اے کال. آپ ہمیں کال کیجئے 0342 یہاں کال کرنے کا نمبر ہے. 0342 یہاں کال کرنے کا نمبر ہے. ایس ایم ایس کے ذریعے آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں. ڈی کے بھی لکھ کے اسپیس دیجئے, اپنا میسج لکھیے, پھر اسپیس دیجئے, پھر میسج لکھیے, سینڈ اٹ ٹو 436. آپ یہاں پر بھیج سکتے ہیں. اس سے پہلے کہ میں کال کی طرف جاؤں اور کال کے بعد اپنے مہمان کو بلاؤں, میں آپ کو صرف یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ سلسلہ اب جاری رہے گا. آہستہ آہستہ سپٹمبر کے بعد, سپٹمبر تک, سیکنڈ تھرڈ ویک تک آپ کو پتہ چلے گا کہ دراصل شو میں ہونے کیا جا رہا ہے. یہ شو اتنا میں فاسٹ پیس بنانا چاہتا ہوں, ایک ایسا شو بنانا چاہتا ہوں کہ جب آپ اس کو دیکھنے بیٹھیں تو پھر آپ اسے ختم کر کے ہی اٹھیں. اور ہوپ فلی ہم کچھ اچھا کریں گے, کچھ آپ کی پرسیپشن کو چینج کرنے کی کوشش کریں گے زندگی کے بارے میں. آج آئی ایم ناٹ فیلنگ ٹو ویل, تو اگر کہیں میری آواز اکھڑ رہی ہے یا میرا سانس اکھڑ رہا ہے تو پلیز اسے معذرت میں چاہوں گا. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ میں آج جم نہیں جا رہا. میں آپ کو اپنے ڈیلی جم کی روٹین یہیں پر اسی طرح سے دکھاؤں گا. سو ڈونٹ وری اباؤٹ اٹ. آئی ایم گوئنگ ٹو دی جم, آئی ایم ڈیفینیٹلی گوئنگ. لیڈیز اینڈ جینٹلمین, ان کا نام محمد آصف ہے, لیکن محمد آصف سے پہلے سب سے پہلے ایک ٹیلی فون کال ہے. لیٹس ٹیک دیٹ فرسٹ. مہرین کی ہے, وہ استخارہ چاہتی ہیں آپ سے. ہلو جی مہرین, السلام علیکم. السلام علیکم. ہیلو, السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسی ہیں آپ, ٹھیک ہیں؟ ہاں جی میں ٹھیک ہوں, آپ کیسے ہیں؟ شکر, بالکل ٹھیک ٹھاک. جی مفتی صاحب سے کیا بات کرنا چاہیں گے آپ؟ میں نے اپنی شادی کا پوچھنا ہے, کب تک ہوگی؟ کب تک ہوگی یہ پوچھنا, تو دیکھیں لوگوں کو یہ ہوتا ہے, اکثر اشکال ہوتا ہے, مستقبل کے بارے میں پوچھتے ہیں, اور مستقبل غیب کا معنی ہے, اور غیب اللہ رب العالمین کی ذات کو ہے یا اس کی عطا سے اس کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو ہے. استخارے میں مستقبل کی بات نہیں پوچھنی چاہیے. حال کے بارے میں یا اپنے معاملات کے بارے میں آپ دریافت کر سکتے ہیں کہ میں ایجوکیشن حاصل کرنا چاہتا ہوں, فلاں یونیورسٹی میں میرے لیے بہتر ہے یا نہیں, میں یہ کام کرنا چاہتا ہوں بہتر ہے یا نہیں. اس طرح کے سوالات آپ کر سکتے ہیں, نہ کہ آپ یہ جانیں کہ کل کیا ہوگا یا میری شادی فلاں دن ہوگی یا نہیں ہوگی. اس سے اسلام نے بالکل منع کیا ہے. اس کے لیے بہتر یہ اگر کسی قسم کی رکاوٹ ہے اللہ تعالیٰ کے حضور دعا کریں, صلاۃ الحاجت پڑھ کے, انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی رکاوٹوں کو دور فرمائے گا. چلیے مہرین, بہت بہت شکریہ. تھینک یو سو ویری مچ فار کالنگ اس. لیڈیز اینڈ جینٹلمین, آئیے بات کرتے ہیں اس عام آدمی کی جو ہمارا ہیرو ہے. ملواتا ہوں نا میں آپ کو, اس رمضان ہم ان سے ملتے ہیں. محمد آصف نام ہے, 2 بیٹے ہیں, 3 بیٹیاں ہیں. 35 سال سے اخبار بیچ رہے ہیں. سگنل اور آفس میں اخبارات فروخت کرتے ہیں. کہتے ہیں پڑھنے کا رجحان کم سے کم ہو گیا ہے, اخبار پڑھنے کا رجحان, کیونکہ ہر چیز تو آپ کی فنگر ٹپس پہ اویلیبل ہے, آپ کے موبائل پہ ہے, آپ کے انٹرنیٹ پہ ہے. اس کی وجہ سے اخبار سے آمدنی کم ہو گئی ہے. آئیے ملتے ہیں. آصف صاحب پلیز آئیے. پلیز بیٹھیے, تشریف رکھیے. کیسے ہیں آپ, ٹھیک ٹھاک ہیں؟ اللہ کا بڑا احسان ہے, فرسٹ کلاس مہربانی. طبیعت وغیرہ سب فرسٹ کلاس. 35 سال سے اخبار بیچ رہے ہیں؟ جی سر. آپ کی عمر 35 سال ہے, 35 سال سے اخبار کیسے بیچ رہے ہیں؟ میں عمر تقریباً 46 ایئرس اولڈ ہوں. تو 11 سال کے تھے جب آپ نے اخبار بیچنا شروع کیا تھا. تقریباً یہ آپ کا خاندانی کام. میرے بڑے بھائی جو ہیں انہوں نے بھی 12 سال کی عمر میں, کیونکہ میرے والد صاحب 42 سال پہلے فوت ہو گئے تھے, تو ہم تینوں بھائیوں نے چھوٹی عمروں سے ہی کام شروع کر دیا. بڑی فائٹنگ کر کے, اللہ کا شکر ہے. کتنے بہن بھائی ہیں؟ ہم 6 بہن بھائی ہیں. 6 بہن بھائی. اوکے. اور بہنوں کی سب کی شادیاں ہو گئی, سب اپنے گھروں کی. اوکے. آپ کی بیگم کچھ کرتی ہیں؟ نہیں, ہمارے زیادہ تر ہاؤس وائف ہی ہوتی ہیں. ہیلو, کیا ہو گیا ہے؟ میں بول رہا ہوں, آپ فون پہ بات کر رہے ہیں. ویری نائس. لائیو شو میں فون پہ بات ہو رہی ہے. گڈ. اچھا جی, پلیز بتائیے گا.
ہمارے یہاں عورتیں زیادہ ہاؤس وائف ہی ہوتی ہیں. کام وہ اپنے گھر کا اپنے کام گھر ہی پہ کرتی کام ہیں. اچھا بچوں کو تعلیم دلوا رہے ہیں؟ جی ہاں، میرا ایک بیٹا پڑھنے جاتا ہے. ایک بیٹا کیا مطلب؟ ایک چھوٹا ہے، 2-3 سال کا ہے وہ. اچھا اوکے. 5 بچے ہیں میرے. اور تینوں بیٹیاں جو ہیں وہ پڑھتی ہیں؟ 2 بیٹیاں جاتی ہیں. ایک ابھی اس کو ایڈمیشن کرواؤں گا میں. وہ بولنا صحیح نہیں آتا ہے اس کو. اچھا ٹھیک ہے، لیکن 2 بیٹیاں اسکول میں پڑھتی ہیں؟ اسکول میں نہیں، مدرسے میں پڑھتی ہوں، ٹیوشن پڑھتی ہیں. سینٹر میں پڑھاتے ہیں؟ مدرسے کا ٹائمنگ ایسا ہے کہ ہمارے یہاں دوپہر کی کوئی اسکول نہیں ہے، صبح کی ہے. لیکن کیوں نہیں گئی؟ آپ چاہتے نہیں کہ وہ اسکول جائیں؟ نہیں، کیوں نہیں چاہتا ہوں میں، لیکن یہ کہ ابھی ٹیوشن پڑھا رہا ہوں. کیا عمر ہے آپ کی بیٹیوں کی؟ سب سے بڑی بیٹی ہے تقریباً 10 سال کی. اچھا. اس سے چھوٹی 9 سال کی. 7 سال بعد اولاد ہوئی ہے مجھے، اور 29 سال کی عمر میں شادی ہوئی ہے. تو بچے چھوٹے ہیں. سب سے بڑی بیٹی 10-11 سال کی. اس سے تو ڈونٹ یو تھنک کہ آپ کو اسکول تو بھیجنا چاہیے بیٹی؟ بھیجنا تو چاہیے. وسائل کی نہیں، مسئلہ ہے. وسائل کا بھی مسئلہ ہوتا ہے. اور لیکن وجہ کیا ہے؟ وجہ وسائل تو نہیں ہے. نہیں، وجہ تو اتنے زیادہ تو نہیں ہے وجہ، لیکن بعض اوقات ہو جاتا ہے. نہیں، لیکن وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ آپ سمجھتے ہیں کہ خواتین کا، لڑکیوں کا اسکول میں جانا ضروری نہیں ہے، یا مطلب نہیں جانا چاہیے ان کو؟ نہیں، جانا چاہیے. تعلیم تو سب کے لیے. تعلیم تو حاصل کرنی یہ چاہیے. تعلیم کے خلاف نہیں ہے، تعلیم کے خلاف یہ کہنا نہیں چاہ رہے، لیکن آپ نے دل کی بات کہی ہے. ان کے ذریعے شاید لوگوں تک بات پہنچے. کوئی بچے کی تعلیم کا ذمہ آپ سے لے لے، آپ یقیناً بچی کی اور تعلیم اس میں کے کوئی خلاف بری نہیں. بات بھی نہیں ہے. بالکل ایک دوسرے کا خیال کرنے کا اسلام بھی حکم دیتا آپ ہے. تو پوری قوم کو ہاتھوں میں اٹھائے مجھے یہ بتائیے، مجھے صرف یہ بتائیے مجھے کہ آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی بیٹی اسکول جائے؟ بالکل. صرف یہ بتائیے. جی ہاں، پکا؟ بالکل. دونوں بیٹیاں آپ کی اسکول؟ جی. اور آپ؟ بلکہ 3 بیٹیاں اور دونوں بیٹے. ایک تو جاتا ہے. باقی میں تو چاہتا ہوں کہ جہاں تک وہ پڑھنا چاہتی ہیں پڑھیں، لیکن اس کے آمدنی کیا ہے آپ کے وہاں؟ آمدنی ابھی تو اخبارات پہ جو ہے بہت کم ہو گئے. یہ میگزین وغیرہ بھی جاتے ہیں. ہم تو اب پرانا مال بھی بیچنے لگے تاکہ کچھ، اور ہارڈ ورکنگ بھی تقریباً کافی دیر مشکل ہوتی ہے. نہیں، مجھے بتائیے آپ کی آمدنی ہے کتنی ماہانہ؟ تقریباً 10,000 کے قریب. گھر اپنا ہے؟ اپنا گھر. گھر اپنا ہے. جی ہاں. 5 بچے، 5 بچے، ایک بیگم، 2 میاں بیوی، 2 میں 7 لوگ، 7 افراد اور 10,000 روپے آمدنی ہے. تقریباً اباؤٹ. تو اس میں ظاہر ہے پورا پڑھنا مشکل ہو جاتا ہے. ہاں، مشکل تو ہوتا ہے، لیکن یہ کہ گزارا نہیں ہوتا تو سائر بھائی سمجھوتا- کیسے بچوں کو تعلیم کس طریقے سے کھانا دلانا؟ مسئلہ یہ پینا کہ کرنا، ہم بلز لوگ- دینا. تو ان کے حصے کا پیسہ مجھے دے دیا. ان کے حصے کا پیسہ میرے پاس ہے. بے شک اللہ نے ہمارے پیسے لوگوں کی جیبوں میں رکھے ہوئے، اور وہ اندازے سے دیتا ہے. ہاں، وہ تو میری اگر ضرورت سے روکے زیادہ ہے نہیں. تو وہ آپ کا ہے. وہ آپ کا ہے. ایک کام کرتے ہیں، جب وہ واپس آتے ہیں تو پھر اس پہ بات کریں گے. جب ہم واپس آئیں گے تو میں آپ کو الائچی والے بابا سے ملواؤں گا. ہاں، حافظ تنویر صاحب. حافظ تنویر صاحب سے. ڈاکٹر صاحب کو بہت شوق ہو رہا ہے. ڈاکٹر صاحب سوچ رہی ہیں ہاں آج میں ایک الائچی لے کے جاؤں. نہیں آپ لوگوں کو بھی اگر الائچی چاہیے، خبردار جو کسی نے الائچی مانگی، کوئی الائچی دنیا میں کچھ نہیں کر سکتی. ایک چھوٹا سا بریک ہے. آج شوبدے کے طور پہ ہم سب کوشش کریں گے کہ کس طرح سے الائچی کو غائب کر کے دوبارہ اپیئر کرایا جا سکے. صرف شوبدے، صرف تفریح کے لیے، اس کے علاوہ کچھ نہیں. چھوٹا سا بریک، آپ سے ملتے ہیں بریک کے بعد.